हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। और आप लोग भी अक़ीदत व मोहब्बत से उन्हें समाज फरमा रहे थे। हमारे अपने दरमियान सरज़मीन अमरोहा से मुक़द्दस व मोहतरम हस्ती नायब मुफ्ती हनीफ कुरैशी पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब रिज़वी क़िबला तशरीफ़ लाए। कुछ ही देर में हमारे अपने दरमियान जलवा अफ़रोज़ हो। इससे कब्ल कि मैं एक और मोहतरम मुक़द्दस मोहतरम हस्ती को आपके अपने दरमियान पेश करूँ। मेरी डाइस पर वो तमाम मोहतरम नाम मौजूद है, वो तमाम मोहतरम नाम तशरीफ़ रखते हैं कि जिनका नाम लेने के लायक मेरी ज़ुबान नहीं, जिनका नाम लेने के लायक मैं नहीं हूँ। हाज़िरीन निगरानी, मोहतरम क़ारी अजमेर अली साहब नाते पाक का नजराना पेश कर रहे थे, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज की इस रहमत आलम कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर अली जनाब अकबर अली साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। उन्हीं के साथ मुजाहिद अली साहब मौसूफ ने भी बहुत मेहनत की इस प्रोग्राम के लिए। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। अकबर भाई के हवाले से और मुजाहिद साहब के हवाले से 4 मिसरे देखिए कि वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। फरहान दिल साहब कहते हैं कि मुस्तफा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। और नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है। नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। आइए हाज़िरीन निगरानी, मैं उस मोहतरम हस्ती को आपके दरमियान पेश करना चाहता हूँ जिसे हम और आप और आलमे अहले सुन्नत मोहतरम खतीब लासानी नायब सुबहानी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली निज़ामी साहब क़िबला के नाम से जानते हैं। हाज़िरीन निगरानी, हजरत अल्लामा सरज़मीन बस्ती से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं। हम हजरत के मलफ़ूज़ात आलिया से यहाँ जो है मुजल्ला मुनव्वर हो गए। हजरत जो है कुरान व हदीस की रोशनी में हमें जो है जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से और भी दीगर अहम चीज़ें हमें जो बताए गए। मैं हजरत को इन अशार के ज़रिए ज़हमत देना चाहूँगा कि आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहबे ईमान जाएंगे। उन रास्तों पे फूल बिछाएंगी रहमतें जिन रास्तों से आलिम कुरान जाएंगे, जिन रास्तों से आलिम कुरान जाएंगे। तो हजरत का इस्तेमाल कीजिए इन नारों में, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे मसलक आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली निज़ामी साहब। लीजिए आपके दरमियान हजरत अपने मलफ़ूज़ात आलिया से हमें मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। मैं हजरत से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल ख़ाइफ़ीन या मुल्तजा इमदाद कुन, इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़रन जो गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसुल आज़म दस्तगीर। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनुल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आवाज बढ़ा दीजिए।
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المكرمين وبنه الغوث الأعظم الجيلاني محيي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله البشير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين لائق صد احترام منبر رسول سے رونق افروز علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیں ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدوحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا مرجع شاہ و غدا سرور ارض و سما خاتم پیغمبران سیاہ لامکان منبع جود و سخا احمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حصول نجات کے لیے اور درود پاک پڑھائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لیے درود پاک پڑھائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات گرامی آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا پروگرام بنام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بیٹھ کر اقتصاب فیض کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دارین کے بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور ہم تمامی غربات
اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پر صحیح معنوں پر میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آئیے سب سے پہلے کشتہ عشق رسالت، غواص بحر معرفت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آشنائے رموز حقیقت، مصدر خیر و برکت، منبع رشد و ہدایت، امام عاشقاں، قبلہ دل و جان، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے کلام سے بیان کا آغاز ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس طرح خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات تھوڑی دیر تلاوت کردہ آیت کریمہ کے تناظر میں آپ تمامی حضرات سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نور سے مراد سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق کب ہوئی؟ تو آئیے حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تخلیق پر روشنی ڈالتے ہوئے صحابہ کو آگاہ فرمایا: اے میرے صحابہ، میں اپنے رب کی بارگاہ میں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے نور کی صورت میں تھا۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس طرح فرماتے ہیں کہ ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، اور شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کی بارگاہ میں نور کی صورت میں تھا۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ملاحظہ فرماتے چلائیں۔ صحابہ کی انجمن سجی ہوئی ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے رونق، صحابہ کی جھرمٹ میں رونق افروز ہے۔ صحابہ رخ وضحا کی زیارت کر رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے زیبا کی زیارت کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملفوظات طیبات سے صحابہ اپنے قلوب کو مستنیر فرما رہے ہیں۔ اسی لئے تو میں بارہا یہ کہا کرتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ قسمت کے بہت دھنی تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے پیارے کہ اگر صحابہ ایک طرف قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو دوسری طرف
طرف صاحب قرآن کی دید فرما رہے ہیں، اگر صحابہ ایک طرف نماز ادا کر رہے ہیں تو دوسری طرف معراج کی رات میں نماز کا تحفہ لانے والے مقدس رسول کے مقدس چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو حفیظ جالندھری نے کہا ہے کہ صحابہ او صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ او صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ رخ والضحیٰ کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی جن کا نام تاریخ میں جابر ابن عبداللہ بتایا جاتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے آقا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ دوسری جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، میری نور سے کائنات کی ہر چیز بنائی گئی، اور میں اللہ کے نور سے ہوں۔ یہی سے پتہ چلا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے بنایا گیا ہے۔ زمین کے طبقات بنائے گئے مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے، آسمان کو وجود بخشا مصطفیٰ ہی کے نور سے، آفتاب و ماہتاب روا دوا کیے گئے مصطفیٰ ہی کے نور سے، ستاروں کی قندیلیں روشن کی گئی مصطفیٰ ہی کے نور سے، اب ملائکہ مقربین وجود میں آئے مصطفیٰ ہی کے نور سے، انبیاء مرسلین وجود میں آئے مصطفیٰ ہی کے نور سے، کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک سے بنایا گیا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کا ظہور نہ ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کا عالم تو یہ ہے کہ انہی کی بوما یہ سمل ہے، انہی کا جلوہ چمل چمل ہے، انہی کی بوما یہ سمل ہے، انہی کا جلوہ چمل چمل ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگتی گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشفی بخش جواب پا کر کے حضرت جابر ابن عبداللہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ جیسے بیٹھتے ہیں، اتنے میں دوسرے صحابی جن کا نام تاریخ میں رئیس المفسرین بتایا جاتا ہے، رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے آقا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے آپ کے نور کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اس وقت آپ کہاں رونق افروز تھے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کنت فی صلبہ، میں آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب آدم علیہ السلام جنت کی نعمتیں کھا رہے تھے، جنت کے گل و گلزار میں ٹہل رہے تھے، اس وقت آپ کہاں رونق افروز تھے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ سرور کونین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کنت فی صلبہ، میں آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے آقا
आका जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो उस वक्त आप कहाँ थे? आका इरशाद फरमाते हैं मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में था। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ज़बह करने के लिए और मकाम ज़बह करने के लिए ज़मीन के पर लेटा करके उनकी गर्दन पर छुरी चलाई जा रही थी तो उस वक्त आप कहाँ रौनक अफरोज थे? आका इरशाद फरमाते हैं मैं और इब्राहीम मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुष्ट में था। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जरा फरमान सुनिए और आकाए करीम के फरमान पे गौर कीजिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं मेरा ये नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होते हुए नस्लन बादा नस्लिन पुश्त दर पुश्त जनाबे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में जलवा गर हो जाता है। अल्लाहु अकबर। ये हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर है। सरदारे कुरैश अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 18 बच्चे और बच्चियां अता किया था जिनमें 12 लड़के थे और 6 बच्चियां थी, लेकिन तमाम बच्चों में सबसे ज्यादा हसीनो जमील हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जरा आप शान सुनते चलिए, इसलिए कि इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे बहुत सी ऐसी जमातें पैदा हो चुकी हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन के वकार को मजरूह करने की नापाक कोशिश की जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी जमातें हैं कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन को मुशरिक कहते हुए नजर आते हैं। आओ जरा जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखो, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम देखो। ये हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो दुनिया वालों को खबर होती चली जा रही है, लोगों को मालूम होता चला जा रहा है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मक्का में पैदा हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए हैं, लोगों को खबर होती चली जा रही है, लोगों को मालूम होता चला जा रहा है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी मक्का में तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अल्लाह। आखिर ऐसा कैसे? आओ जरा तारीख उठा के देखो, आसमानी किताबों में ये बात मौजूद थी। एक पैगंबर है जिनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हम अफाल जिनका नाम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को जालिमों ने बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। उनके गुलामों ने उनका जुब्बा शरीर जो खून से लथपथ था और उसे हिफाजत से रख लेते हैं। उसी जुब्बा के मुतालिक ये बात आसमानी किताबों में मौजूद थी कि जब इस जुब्बा से खून टपकते टपकते मुकम्मल सफेद हो जाएगा तो समझ लेना कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मक्का में तशरीफ ला चुके हैं, मक्का में पैदा हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर। जब उलमाए यहूद को मालूम हो गया, अब उलमाए यहूद को फिक्र लाहिक हो गई, उलमाए यहूद को दिक्कतें सामने आने लगी। अब क्या होगा? अब तो नबी आखिर ज़मान के वालिद पैदा हो गए हैं और जब तो नबूवत बनी इसराइल से निकल करके बनी इस्माइल में चली जाएगी, हमारी सियासत का खात्मा हो जाएगा, हमारी क़यादत चली जाएगी, हमारी शान और शौकत रोबो दबदबा खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा? अब उलमाए यहूद मीटिंग तलब करते हैं और बातचीत होने लगती है। उसी में से एक ने कहा कि अब्दुल्ला ही को कत्ल कर दिया जाए, न अब्दुल्ला रहेंगे, न नबी शादी करेंगे, न नबी आखिर ज़मान पैदा होंगे। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल करने की साजिश की जा रही है, आपके कत्ल का प्लान बनाया जा रहा है। इधर जनाबे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अय्यामे बचपन गुजार करके जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो आपकी जवानी भी बेमिसाल जवानी थी। आप इतने हसीन थे, इतने हसीन थे, एक मर्तबा जो देखता रह जाता था। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का के वादियों से गुजरते हैं, मक्का के पहाड़ियों से गुजरते हैं, मक्का के दरख्तों के करीब से गुजरते हैं तो मक्का के दरख्तों से आवाज आती है, पहाड़ियों से आवाज आ रही है, अस्सलामु अला नूरिल लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल्ला। ए अब्दुल्ला, तुम्हारे
تمہارے پشت میں جو نور ہے اس نور کو سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ اے مسلمانوں، ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئی ہے، نبی پہ سلام بھیجا جا رہا ہے، کنکر نبی پہ سلام بھیج رہے ہیں، درخت نبی پہ سلام پیش کر رہے ہیں، پہاڑ نبی پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ اگر عاشقان نبی اگر عاشقان نبی پہ سلام بھیج رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیوانہ اگر نبی پہ سلام بھیج رہا ہے تو اسے بدعتی کہا جا رہا ہے، اسے مشرک گردانا جا رہا ہے، اس کے اوپر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے آقا پیدا نہیں ہوئے ہیں، نبی پہ سلام بھیجا جا رہا ہے، کنکر نبی پہ سلام بھیج رہے ہیں۔ السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبداللہ، اے عبداللہ تمہارے پشت میں جو نور ہے اس نور کو سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا محمد علی ندانی صاحب قبلہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ابھی ولادت و سعادت نہیں ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ابھی نہیں ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ جب بتوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو بت منہ کے بل گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو آسمان کے سارے دروازے کھل گیا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کی تعریف ہو رہی ہے، رئیسان مکہ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں، توریت و زبور کے لیکچرار بھی دیکھنے آ رہے ہیں، انجیل کے عالم بھی دیکھنے آ رہے ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے عالم دیکھنے آ رہے ہیں، پادری آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اور جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو پادریوں نے کہا تھا، اے لوگوں سنو، یہ عبداللہ کی پیشانی میں جو تمہیں نور نظر آ رہا ہے یہ عبداللہ کا نور نہیں ہے بلکہ نبی آخر الزماں کا نور ہے جو ان کے پیشانی میں جگمگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب پادریوں نے یہ کہا تو لوگوں نے کہا، اے پادری ایک بات بتا، تجھے معلوم کیسے ہوا کہ عبداللہ کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے، جو نور جگمگا رہا ہے، یہ عبداللہ کا نور نہیں ہے بلکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ تو تاریخ بتا رہی ہے کہ پادریوں نے کہا، سنو، میں سن کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، سن کر کے آپ تک پیغام نہیں پہنچا رہا ہوں، بلکہ یہ بات آسمانی کتابوں میں موجود ہے، یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی لوگ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ملک شام کی یہودیوں نے 90,000 دینار کا انعام رکھا اور ایک تاریخ میں ہے 70,000 دینار، 70,000 دینار کا انعام، 70,000 دینار کا انعام رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر کے لائے گا اسے 70,000 دینار سے مالا مال کیا جائے گا۔ حضرات ذرا آپ دیکھیے، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، قتل کرنے پر انعام رکھا گیا ہے کہ جو عبداللہ کو قتل کر کے لائے گا، عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا، اسے انعام سے مالا مال کیا جائے گا۔ ملک شام کا ایک یہودی تیار ہو گیا، ملک شام سے سفر کرتے ہوئے، سفر کی دقتیں برداشت کرتے ہوئے، سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے اور مکہ میں آیا۔ مکہ کے ایک میدان میں جب اترتا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی آگے کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی سے ملاقات ہو جائے، عبداللہ ابن عبد المطلب کا پتہ پوچھ لیا جائے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر و تفریح کی نیت سے اسی میدان میں تشریف لاتے ہیں. جب جناب عبداللہ آئے, ایک نوجوان کو دیکھا میدان میں. نوجوان کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے. نوجوان کبھی آگے کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے. نوجوان کے چہرے پہ گرد و غبار ہے. نوجوان سوچ و فکر کے عطا سمندر, سوچ و فکر کے سمندر میں اور ڈوبکیاں لے رہا ہے. اور نوجوان سوچ رہا ہے اللہ اللہ. اتنے میں جناب عبداللہ قریب پہنچ جاتے ہیں. پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں اے نوجوان ایک بات بتا, تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ آخر تو اتنا پریشان کیوں معلوم ہوتا ہے؟ تیرے چہرے پہ گرد و غبار کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا میں ملک شام کا یہودی ہوں اور میں سفر کر کے آیا ہوں. کہا یہاں کس لیے آیا ہے؟ کہا عبداللہ ابن عبد المطلب سے ملنے آیا ہوں. اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ آخر یہ ملنے کے لیے مجھ سے ملک شام سے آیا ہے, مجھے کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت ایک تھیلا تھا اور اس تھیلے میں عمدہ قسم کی کھجوریں تھی, انگور کا خوشہ تھا. آپ نے اس کے سامنے کھجوریں رکھ دی ہیں, انگور کا خوشہ رکھ دیا, پانی بھی سامنے رکھ دیا. کہا پیاسے ہو گئے پانی پی لو, یہ انگور اس انگور کو کھا لو, کھجوروں کو کھا کر کے پانی پی لو. بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں. لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھا. اب وہ آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہے. آپ ارشاد فرماتے پریشان نہ ہو, کھانے سے فارغ ہو جاؤ. تمہارا اور تمہیں عبداللہ سے اور تمہیں عبداللہ کو پتہ بتا دیا جائے گا. تمہاری ملاقات عبداللہ سے ہو جائے گی. ایسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں, وہ کھانا کھا رہا ہے. کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کہتا ہے یا مجھے عبداللہ ابن عبد المطلب سے ملا دیجئے, عبداللہ کا پتہ بتا دیجئے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اچھا ایک بات بتا, یہ ملک شام سے سفر کر کے تو آیا ہے عبداللہ سے ملنے کے لیے, ملنے کے لیے کچھ کوئی مقصد ضرور ہوگا. مقصد کوئی ہے, بتا کیا مقصد ہے, کس وجہ سے تو ملنے کے لیے آیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ بہت محسن ہیں, آپ ہمارے ساتھ احسان کیے ہیں. میں بھوکا تھا, آپ نے کھانا کھلایا ہے. میں پیاسا تھا, آپ نے پانی پلایا ہے. آپ نے انگور بھی کھلایا ہے. آپ نے کھجوریں بھی کھلائی ہے. میں اپنے راز کو ظاہر کر رہا ہوں. میں عبداللہ سے ملنے کے لیے ملک شام سے سفر کر کے اور مکہ اس لیے آیا ہوں کہ ملک شام کے یہودیوں نے انعام رکھا ہے کہ جو عبداللہ کا سر قلم کر کے لائے گا اسے دینار سے مالا مال کیا جائے گا. میں اسی لالچ میں آیا ہوں. عبداللہ سے ملنے کا میرا مقصد یہی ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. جناب عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں تو دیر کس بات کی, اٹھا تلوار اور مار میری گردان, میں عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں. اتنا سن کر کے اس نے کہا ایسا آپ مذاق نہ کیجئے, آپ تو ہمارے محسن ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو پیاسا تھا, میں تجھے پانی پلایا. یہ بات صحیح ہے, تو بھوکا تھا, میں تجھے کھانا کھلایا. مگر تجھے تلاش ہے, جستجو ہے عبداللہ ابن عبد المطلب کی, اور میں عبداللہ ابن عبد المطلب بھی ہوں. اٹھا تلوار مار میری گردان. اتنا سن کر کے وہ نوجوان آپ کے قدم پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ میں یہودیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں اور آپ کی غلامی کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں. اے مسلمانوں, نبی کا نور بجھانے کے لیے آیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو بجھانے کے لیے آیا تھا, مگر نور محمدی کا اثیر ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ سا, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت نوجوان عاشقان رضا کمیٹی رحمت عالم کانفرنس. ذرا غور کیجئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسیر ہو جاتا ہے. آپ کی غلامی کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھنے لگتا ہے. اللہ اللہ. آئیے ایک تاریخ اور بتا دو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق کے بہت دھنی تھے اور ساتھ ہی ساتھ شجاعت و وصالت کے عظیم شہسوار بھی تھے, اور شکار کرنے
کرنا آپ کا اہم مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے والد گرامی سردار قریش عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں، اے والد گرامی، میں جنگل میں جا کر کے سیر و تفریح کرنا چاہتا ہوں، شکار کرنا چاہتا ہوں، اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ حضرت رئیس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عریضہ کو سردار قریش عبد المطلب قبول فرما دیتے ہیں، اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اجازت پانے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں آ گئے، جنگل میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنگل میں گھوم رہے ہیں۔ اسی جنگل میں وہ حق ابن عبد مناف ہے۔ ایک روایت اور سن لیجئے پیارے، یہی مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی نور اللہ مرقدہ کی تحقیق یہ ہے، وہ حق ابن عبد مناف نہیں تھے بلکہ وہی ابن عبد مناف تھے۔ بہرحال تاریخوں کا اختلاف ہے، آپ اتنا سنتے چلیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ مکہ کے جنگل میں گھوم رہے ہیں، مکہ کے جنگل میں سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ وہاں ابن عبد مناف بھی اسی جنگل میں ہے۔ وہاں ابن عبد مناف کی نگاہ جب عبداللہ پر پڑتی ہے تو وہاں ابن عبد مناف بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عبد المطلب بھی اسی جنگل میں سیر و تفریح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، چلو ملاقات کیا جائے۔ اب وہاں ابن عبد مناف آگے بڑھے ملاقات کی نیت سے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 70 افراد پر مشتمل ایک جماعت ہے، 70 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت یہودیوں کی ننگی تلواریں لے کر کے اور اسی طرف بڑھتی ہوئی جماعت جا رہی ہے جس طرف جناب عبداللہ گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، مورخ بیان کرتا ہے کہ وہاں ابن عبد مناف ان 70 یہودیوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہو، اس جنگل میں کس کی جستجو میں ہو، کس کے تلاش میں ہو، یہ ننگی تلواریں لے کر کے آپ ہیں کس لیے گھوم رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے بڑی زبان ہو کے کہا میں عبداللہ ابن عبد المطلب کے تلاش میں ہوں، مجھے عبداللہ ابن عبد المطلب کی تلاش ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کس لیے کہ ہم لوگ ملک شام سے آئے ہوئے ہیں عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے۔ تب وہ حق ابن عبد مناف کہتے ہیں ان کی غلطی کیا ہے، ان کی خطا کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے کہ جرم کے پاداش مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو 70 یہودیوں نے یہی کہا تھا ان کی کوئی خطا نہیں ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہا عجیب بیوقوف آدمی ہو آپ لوگ، جب ان کی کوئی خطا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، تمہیں قتل کرنے کے لیے تم لوگ ملک شام سے سفر کر کے یہاں کیوں آئے ہوئے ہو؟ تم لوگوں نے یہی کہا تھا، ملک شام کے یہودیوں نے کہا ان کی کوئی خطا نہیں ہے مگر ان کی پیشانی میں نبی آخر الزمان کا نور جگمگا رہا ہے، اور جب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر کے بنی اسرائیل میں چلی جائے گی، ہم لوگوں کی قیادت ختم ہو جائے گی، ہماری سیادت ختم ہو جائے گی، شان و شوکت ہے اور وہ دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نہ عبداللہ رہیں گے، نہ وہ شادی کریں گے، نہ نبی آخر الزمان پیدا ہوگے، نہ ہماری قیادت جائے گی۔ اللہ اللہ، وہاں ابن عبد مناف کہتے ہیں کہ میں دیکھ ہی رہا، میں بھی سوچ ہی رہا تھا اب کیا ہوگا۔ اتنے میں یہ لوگ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، حضرت عبداللہ کو گھیر لیے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے یہودی ننگی تلواریں لیے ہوئے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک بار کی حملہ آور ہوتے ہیں تو ہم ابن عبد مناف کہتے ہیں، وہ ہم ابن عبد مناف کا بیان ہے کہ میں کیا دیکھا، یہ 70 یہودی ایک بار کی حملہ آور ہوئے، اتنے میں میری نگاہ کیا دیکھ رہی ہے، وَإِذَا بِعَسْكَرٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَقَتَلَ الْيَهُودَ، آسمان سے ایک نوری لشکر اترا اور 70 یہودیوں کو قتل کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ 70 یہودی آئے تھے نور مصطفیٰ کو بجھانے کے لیے، مگر 70 یہودیوں کی لاشیں زمین پہ تڑپ رہی ہے۔ عبداللہ مسکرا رہے ہیں، اسی لیے تو بریلی کا تاجدار پکار اٹھا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور ناد الشریعہ، جشن عید میلاد النبی۔
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वहाब इब्ने अब्द मनाफ बयान फरमाते हैं, अब्दुल्ला की चेहरे पर मुस्कुराहट है। 70 यहूदियों की लाशें पड़ी हुई है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह अल्लाह। वहाब इब्ने अब्द मनाफ है ऐसे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कमाल को अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा किया। ऐसे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान देखते हैं। ऐसे अब्दुल्ला का मकाम बड़ा ऊंचा मकाम है। अब्दुल्ला का रुतबा एक अजीम रुतबा है। वहां इब्ने अब्द मनाफ घर आए, अपनी बीवी बर्रा को बुलाते हैं और बर्रा से कहते हैं, ए बर्रा, आज मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की शान देख करके आया हूँ। मैं अपने माथे की निगाहों से अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का मकाम देख के आया हूँ। अल्लाह की बारगाह में अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का एक अजीम रुतबा है। मैं मेरी ख्वाहिश ये है कि आमना खातून की शादी ऐसे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ कर दिया जाए। क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है? बर्रा ने कहा, हाँ मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। अब वहाब इब्ने अब्द मनाफ और जनाबे बर्रा ये दोनों हजरात मियां बीवी चले सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास रिश्ते के लिए। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते हैं, रिश्ते की बात करते हैं। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। तारीख मुतय्यन हो जाती है। वक्त तारीख मुतय्यन जब हो गई तो मुतय्यना तारीख पर हज़रत अब्दुल्ला दूल्हा बनते हैं और हज़रत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुल्हन बनती है। अल्लाह अल्लाह। आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुल्हन बनकर के आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुल्हन बनकर जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के घर तशरीफ लाती है। अल्लाह अल्लाह। दोनों हजरात की जिंदगी बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर रही है। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे अंदाज में दोनों हजरात की जिंदगी गुजर रही है। वक्त गुजरता चला जा रहा है। रजबुल मुरज्जब का महीना है, जुमा की रात है। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा था, पेशानी अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर के शिक्वे आमिना में जलवागर हो जाता है। ए मुसलमानों, जिस शबे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे पाक है, पेशानी अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर के शिक्वे आमिना में जलवागर हुआ है, तो वो शबे जुमा बताया जाता है, जुमा की रात बताई जाती है। अल्लाह अल्लाह। ऐसे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी से अब नूरे मोहम्मदी मुंतकिल हुआ। पेशानी अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर के शिक्वे आमिना में जलवागर हो गया। ऐसे आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है। आमना खातून का कहना है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में आए तो आम औरतों की तरीके से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। जिस तरीके से आम औरतों को अमल की मुद्दत में तकलीफें होती है, आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में तशरीफ लाए तो मेरी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। हमारे माहौल में तब्दीलियां आने लगी। उन्हीं तब्दीलियों को हज़रत आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है। उन्हीं तब्दीलियों में से एक तब्दीली ये भी है कि जब मैं पहले निकलती थी धूप में तो धूप की वजह से परेशान हो जाया करती थी, लेकिन जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मेरे शिकम में आए हुए हैं, मेरे लगते जिगर मेरे शिकम में आए हुए हैं, तो धूप में जब मैं निकलती हूँ तो आसमान पे बादल साया किए रहता है। अल्लाह अल्लाह। आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, मैं जब पहाड़ियों पे चलती थी तो पहाड़ियों के नुकीलेपन की बुनियाद पर हमारे पैर में आबले पड़ जाया करते थे, पैरों में जख्म आ जाया करते थे। लेकिन जब मोहम्मद मेरे शिकम में आए हुए हैं तो मैं पत्थर पे कदम रखती हूँ तो पत्थर मोम की तरह पिघल जाता है। आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, जब मैं दरख्तों के करीब से गुजरती हूँ तो दरख्त झुकते हुए नजर आ रहे हैं। आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि जब मोहम्मद मेरे शिकम में आए तो मेरी जिंदगी में इनकलाब पैदा हुआ। एक मरतबा मैं अपने सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए कुएं पे गई और जब हमारी सारी सहेलियां पानी भर रही है, रस्सी डोल के जरिए पानी निकाल रही है, जब मेरा नंबर आता है तो मैं भी सोची कि लाओ रस्सी डोल से पानी निकाला जाए। इतने में क्या देखती हो कि पानी में जोश पैदा हुआ और पानी मेरे कदम में आ गया। आमना खातून बयान फरमाती है कि आलिम हैरत में रब ताला की बारगाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।